السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے اہم مقاصد اور رمضان المبارک میں کرنے والے اہم ترین کچھ کام گزشتہ بیان میں گزارش کر دیے گئے تھے۔ آخر میں یہ حدیث کریمہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ میرا بندہ اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر علماء اکرام نے بہت سے مفید باتیں بیان کی ہیں کہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کو پڑھنا ہے یا قرآن کو بیان کرنا ہے، بے شمار نیک اعمال ہیں، وہ بھی تو بندہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب ہم ان اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کام جب ہم کرتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کے اندر کہیں نہ کہیں اظہار ضرور ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے، دو بندوں کو تو کم از کم پتہ چلے گا، ایک خود اپنے آپ کو اور ایک لینے والے کو۔ جب حج کر رہا ہوتا ہے تو یہ عمل ہی اس بات کا اظہار ہے کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں، لیکن روزہ ایسی اخلاص والی عبادت ہے کہ جب تک بندہ اپنے منہ سے نہ بولے، جب تک اظہار خود نہ کرے، بتائے نہ، اس وقت تک کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اس اخلاص کی شان ایسی ہے کہ پھر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہو، انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر اسی کو ملتا ہے، اور اجر کے ملنے کی ترتیب یوں ہے کہ الحسنۃ بعشرۃ امثالها الی 700، کہ ایک نیکی 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ الا الصوم، لیکن یہ قاعدہ قانون روزے کے بارے میں جاری نہیں ہوگا، یعنی روزے کا اجر 10 گنا بڑھ کر یا 700 گنا بڑھ کر نہیں ملے گا۔ الا الصوم فإنہ لی، روزے کا جب معاملہ آتا ہے تو روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اب اس کے اندر اظہار ہوتا ہی نہیں، اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے۔ جب تک بندہ
بول کر اظہار نہ کرے یا کسی کو بتائے نہ، لہذا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اور کتنا عظیم الشان بدلہ ہوگا، جتنا عظیم الشان رب العالمین ہے کہ بغیر حساب و کتاب اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ روزے دار کا اجر کتنا ہوگا یا اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے تو اب ساتھ ہی ہم دوسری بات بھی سمجھ جائیں کہ اتنے قیمتی عمل کو اگر ہم ریاکاری سے ضائع کرنے لگ جائیں، سوچیں اتنا قیمتی عمل کہ جس کا بغیر حساب و کتاب اجر ملنے والا ہے، اگر ہم اس عمل کو بھی ریاکاری سے ضائع کریں، آپ کہیں گے کہ ریاکاری کیسے کرے گا؟ تو روزے کی ریاکاری اکثر ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بازاروں کے اندر جھگڑے عام ہوتے ہیں، ہر دوسرا بندہ غصے میں ہے۔ بھائی کیوں غصے میں ہیں؟ اتنے شام کے وقت جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو تمہیں پتہ نہیں کہ میں روزے میں ہوں؟ ہر دوسرا بندہ کہیں چوک، کہیں چوراہے، کہیں بازار کے اندر رش کے اوقات میں بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو بحث ہے یا یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اسی موصوف نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ یہ اظہار اور یہ ریاکاری ہمارے اس قیمتی عمل کو بھی ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کم من صائم، بے شمار روزے دار ایسے ہوتے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، جن کو روزوں کے اندر سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بے شمار روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے روزوں میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، بہت سے راتوں کو تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی تراویحوں میں، تہجد میں سوائے شب بیداری کے کچھ نہیں ملتا۔ مطلب نیند حرام جاتی ہے اور جاگنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ، تھکاوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان کے روزوں کا جتنا اجر ہے اور راتوں کو قیام کرنے کا جتنا اجر ہے، اس قیمتی عمل کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے، اس کو سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے۔ اس میں اخلاص کی مٹھاس اگر ہے تو اس کو باقی رہنا چاہیے، اس میں دکھاوے کی، نمائش کی گندگی کو شامل نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ روزے کا ایک ٹارگٹ ہم سمجھ گئے۔ دوسرا اہم ترین مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بہت مشہور حدیث ہے اور ہم بار بار سنتے ہیں۔ دو حدیثیں ہیں، دونوں کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ پہلی حدیث کہ من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور الفاظ کے متعلق حدیث ہے اور صحیح بخاری کی ہے، من قام رمضان، کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں
صحیح بخاری میں آتی ہیں۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو بھی اجر بتایا گیا ہے، روزے کی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزے دار جنت کے ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ریان ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے۔ اگر انعام مل رہا ہو کہیں سے یا انعام کا اعلان ہو جائے، سیٹھ صاحب کہہ دیں کہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہونے والا ہے، مزدور یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں بے شمار مرتبہ سن چکا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دل کے اندر اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے۔ جس طرح آج کل ہماری حالت ہے کہ ہم میں سے اکثر کو ہمارے سیاستدانوں پر، حکمرانوں پر اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں وہ روزانہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فی سبیل اللہ خدمت کریں گے، تنخواہ نہیں لیں گے، تو پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے سابقہ کرتوت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دل نہیں مانتا۔ لیکن روزوں کے متعلق جب آتا ہے الفاظ کہ روزے رکھنے ہیں ایمان کے ساتھ، تو روزے کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر یقین کریں۔ جو بھی اجر و ثواب بیان کیا گیا ہو اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے، اور احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں اس کی طلب دل میں ہونی چاہیے، اس کی چاہت ہونی چاہیے، اور اس طلب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے جنتیں رکھی ہیں اس کی خواہش دل میں پیدا کریں، جو اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں اس فضیلتوں کی طلب ہونی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ، بات سمجھ رہے ہیں، پہلے جو وعدہ ہے اس کے اوپر یقین ہو، ایمان ہو، اور پھر اس وعدے کی قدر اور عظمت بھی دل میں پیدا کریں اور اس کی طلب بھی دل میں پیدا کریں۔ اس کامل یقین اور کامل طلب کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ رمضان میں ایمان اور احتساب کا سادہ سا مفہوم ہے۔ تیسری اہم ترین بات، رمضان کا مقصد یا رمضان کا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم ترین ہے، وہ ہے اصلاح نفس اور تقوی کا حصول۔ اپنے نفس کی اصلاح ہمارا اس رمضان کا مقصد اولین ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، ہم متقی بندے بن جائیں، یہ رمضان المبارک کے کامیابی کی نشانی ہے، رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی وجہ ہے۔ نفس پر کنٹرول کرنے لگ جائیں، نفس کے پیچھے نہ چلیں، نفس بہت طاقتور ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہمارا نفس ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ وہ باہر سے اشارہ کرتا ہے، آواز دیتا ہے، گناہ کی ترغیب دلاتا ہے، اور اندر کا جو نفس ہے وہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ رمضان کی
فرضیت کا اور رمضان کے روزوں کا سب سے بڑا اگر فائدہ یہ مل گیا کہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں آ گیا، نفس کو ہم اپنے دل سے، اپنے جسم سے نکال کے باہر پھینک نہیں سکتے، لیکن اس کو سدھار سکتے ہیں۔ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ شراب نوشی، سگریٹ نوشی، کیا ملتا ہے؟ بس دل کرتا ہے۔ جواب میں یہی ملتا ہے نا۔ جتنی بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ نفس کا اشارہ ہے کہ دل کرتا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو نفس طاقتور ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں کا مقصد اولین یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، بس یاد رکھنا صرف اس لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، متقی بندے بن جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ روزوں کا ایک مقصد جنت کا حصول بھی ہے۔ روزوں کو تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم جہنم کی ایندھن بننے سے بچ جاؤ، حالانکہ روزے کا ایک مقصد جہنم سے بچنا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام یومن فی سبیل اللہ، ایک دن کا، بس ایک دن کا، جس نے ایک دن بھی روزہ اللہ کے لیے رکھا، بعد اللہ وجہہ 70 خریفا من النار، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 70 سال جتنا دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ بھی جو اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ روزے کا ایک مقصد جہنم سے بچنا بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا، کیونکہ یہ فوری نتیجہ نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے ہم روزہ رکھتے چلے جائیں، روزہ رکھتے چلے جائیں، ساری زندگی گزر جائے، پھر مر جائیں، پھر جا کر نتیجہ ملے گا کہ جنت مل گئی۔ یہ اس کا فوری نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک نتیجہ ہے۔ جہنم سے بچنا فوری نتیجہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ایک روزوں کی کامیابی کا ایک مقصد ہے۔ لیکن مجھے پتا کیسے چلا کہ میرے روزے مقبول ہیں اللہ کے ہاں؟ مجھے روزوں کی افادیت نظر کیسے آئے؟ مجھے روزے کا مکمل اور فوری نتیجہ کیسے ملے؟ میں نے اس رمضان کے روزے رکھے، اس کا اسی مہینے کیا فائدہ مجھے ملا؟ اس کا آنے والے پورے سال کے لیے کیا فائدہ ملا؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، یہ فوری نتیجہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ نفس کی امپرومنٹ ہے، یہ فوری طور پر سمجھ میں آ گئی بات کہ اچھا ہم نے تیرے حکم پر پورا دن حلال چیزیں بھی چھوڑ دی، دن کے 14 گھنٹے اے اللہ ہم نے تیرے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ دی۔ اب افطاری کے بعد باقی بچنے والے 10 گھنٹوں میں ہم حرام چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر ہم قریب نہیں گئے تو یہ اس روزوں کا فوری نتیجہ مل گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ تو گویا ہمیں سمجھ میں آیا کہ رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین مقصد اور اولین مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ سے بندہ ڈرنے لگ جائے، اصلاح نفس کر لے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی اور کامرانی متقین کے لیے ہی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ
तुम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ ऐ ईमान वालों। ये ऐलान होता है, बाकायदा हदीस में भी आता है कि नादा मुनादिम मिनस समाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान होता है कि या बागियल खैर अकबिल, ए रमजान का चांद देखकर रमजान के रोजे रखने वाले बंदे, अगर तुम नेकी करने के मुतलाशी हो तो नेकी करने लग जाओ, ये मौका है नेकी करने का। अगर वया बागिय शर, अगर तुम गुनाहों के मुतलाशी हो, अक्सर तो गुनाहों से बाग आ जाओ। ये बात यहां फरमाई गई कि वसारिऊ, बाग कर आओ, दौड़े चले आओ, इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की जन्नतों की तरफ दौड़े चले आओ। फिर फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये अहम तरीन बात कि ये जन्नतें और ये अल्लाह की रहमतें और ये अल्लाह की बख्शिशें तैयार की गई हैं मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन के लिए। अब हमें समझ में आ गया कि रमजान के रोजों का हासिल हुसूल और नतीजा यह है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे, तुम्हारे दिल में तकवा पैदा हो जाएगा, तुम अल्लाह से डरने लग जाओगे, तुम गुनाहों से दूर होने लग जाओगे। और यहां फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत को रखा है, लेकिन किन के लिए? वो इद्दत लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए रखा है। ऐ अल्लाह, ये मुत्तकीन कौन लोग होते हैं? अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा, फरमाया कि मुत्तकीन वो लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, फिस्सर्राई, खुशहाली के आलम में माल खर्च करते हैं, वज़र्राई, और अगर कहीं तंग दस्ती है, गुर्बत है, फिर भी वो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। फिर अल्लाह मुत्तकीन का दूसरी निशानी क्या है? फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, ये मुत्तकीन की निशानी है, ये गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, रोजे का बहाना बनाकर अपना ब्लड प्रेशर हाई करने वाले नहीं होते, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। अक्सर लोग सिगरेट नोशी के आदी होते हैं या और भी बहुत सारी ऐसी नशावर चीजें हैं जो इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से अगर वो रोजा रख ले तो उनके लिए असर से लेकर मगरिब तक का वक्त भारी होता है। कई घरों के अंदर लड़ाई गुस्से में नजर आते हैं कि हमें गुस्सा ना दिलाओ, तुम्हें पता नहीं है कि हम सुबह से सिगरेट नहीं मिली। तो ये जो बुराइयां हैं इसको दूर करने का तरीका भी रमजानुल मुबारक, ये इस्लाह नफ्स का बेहतरीन तरीका है कि जब हमने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, 10, 12, 14 घंटे तक हम इससे दूर रहे, तो फिर हम अपने इलाज के तौर पर अपने आप को अगले 10 घंटे भी इस लानत से बचाने लग जाएं, तो रमजान जब गुजरेगा तो हम बेशुमार दीनी, दुनियावी और जिस्मानी फायदों का हासिल कर चुके होंगे। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, ये जो मुत्तकी होते हैं ये गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी गए हैं, दिल के अंदर लेकिन नफरत रखी है, दिल में दुश्मनी पैदा की हुई है कि ठीक है अभी तो मैं गुस्से को पी गया हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नहीं बंदे, ऐसी बात नहीं। वल आफ़ीना अनिन नास, सिर्फ गुस्से को पीना नहीं है बल्कि लोगों को माफ भी करना है, माफी का जज्बा भी दिल में पैदा करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मुहसिनीन को पसंद फरमाता है। इस आयत करीमा में मुफस्सरीन बयान करते हैं कि यह ना समझना कि मुत्तकीन सिर्फ नमाज पढ़ने वाले होते हैं, मुत्तकीन रोजा रखने वाले होते हैं, मुत्तकीन हज करने वाले होते हैं, बल्कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मुत्तकीन अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले भी होते हैं और गुस्से से बचने वाले भी होते हैं और माफ करने वाले भी होते हैं, एहसान करने वाले भी होते हैं। ये सिफात जिनमें पाई जाती हैं इंशाअल्लाह उन्हें तकवा का हसूल हो जाता है। ये अगर रमजानुल मुबारक में हमें तकवा मिल गया तो समझ लें खाली तकवा नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ बहुत बड़ी नेमतें भी इसके साथ साथ मिलती चली जाएंगी। शुरू के अंदर
جب خطبہ شروع کیا جاتا ہے تو ہر خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سچی بات کرو۔ اے اللہ ہم متقی بن جائیں، تجھ سے ڈرنے لگ جائیں اور ہمیشہ کھری بات کرنے لگ جائیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے ساری پریشانیاں دور فرما دے، اللہ رب العزت تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، ہمیشہ کھری بات کرو، سچی بات کرو، اللہ تمہارے ساری بگڑیاں بنانے لگ جائے گا، تمہارے کام درست ہونے لگ جائیں گے۔ تمہارے گھریلو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، قوموں کے اجتماعی مسائل ہیں، سب ملکی حالات ہیں، یہ درست ہونے لگ جائیں گے۔ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمارے جو مسائل حل نہیں ہوتے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بے ایمان ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، چوری کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی، سیدھی بات ہے نا، ہم نے مولانا صاحب سے جمعے میں سنا کہ رمضان المبارک کے روزے تقوی پیدا کرتے ہیں دلوں کے اندر، اور تقوی کی یہ فضیلتیں ہیں، سن کر ہم چلے گئے۔ لیکن کیا میں نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دی؟ اپنی تجارت میں جھوٹ چھوڑ دیا؟ ہمیں پتا ہے ترقی یافتہ قوموں نے یہ کامیں چھوڑ دی۔ ہم اکثر مانگتے ہیں کہ ہمیں جاپانی چیز دینا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے وہ کافر ہے، لیکن بے ایمان نہیں ہے، بددیانت نہیں ہے، وہ کھری چیز دیتا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ جو بولتا ہے وہی چیز دیتا ہے۔ ہم پاکستان کے بنی ہوئی یا کسی مسلمان ملک کے بنی ہوئی چیز پر اتنا یقین نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تقوی پر آیتیں تو سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور یہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، بددیانتی کرنا نہیں چھوڑتے، بے ایمانی کرنا نہیں چھوڑتے، حد سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھانا یہ لوگ نہیں چھوڑتے، انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے۔ تو جب ہم گناہ نہیں چھوڑتے تو کیا ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا؟ کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا ہمیں جنتیں مل جائیں گی؟ کیا ہم ہر 2 مہینے بعد عمرے کے اوپر چلے جاتے ہیں، کیا یہ ہمارے عمرے قبول ہو جائیں گے؟ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر حلال کو استعمال کریں، حرام کو چھوڑیں، اور ایسا تقوی حاصل کریں کہ ایسا رمضان کا روزہ آئے، دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے کہ پورے اگلے 11 مہینے یہ تقوی ہمارے کام آتا چلا جائے، پورے 11 مہینے ہمارے کام آئے۔ کعب احبار، کعبی جلیل ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آسان زبان میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جنگل سے گزرے ہو، جی ہاں گزرے ہیں، کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑیاں، کانٹوں والے درخت آتے ہیں، کھائیاں آتی ہیں، اس سے بچتے بچاتے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو گرنے سے بچاتے ہوئے صحیح سالم گزر جاتے ہیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ جب زندگی گزارو گے تو شیطان گلی گلی میں، چوراہے چوراہے پر تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں بتائے گا کہ جھوٹ کے بغیر سروائیول نہیں ہوگا، تم بے ایمانی نہیں کرو گے تو مارکیٹ میں سب سے پیچھے چلے جاؤ گے، تم دھوکے میں رہو گے، تم دھوکہ لوگوں کو دیتے چلے جاؤ گے، تم سمجھو گے کہ کامیابی کا یہی راستہ ہے، اور تم اپنے آپ کو انتہائی شیطان کی بنائی ہوئی گہری کھائی میں گرا دو گے۔ یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے گزر گئے، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ رمضان المبارک کا اہم ترین مقصد تھا کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد چوتھا اہم ترین ایک مقصد بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں اور آمین فرماتے ہیں۔ آپ دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں اور پھر آمین فرماتے ہیں۔ تیسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ پوچھا گیا، آپ نے بتایا کہ جبرائیل آیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا دی ہے، اس دعا کے اوپر میں نے آمین کہا۔ حالانکہ جبرائیل اوپر آسمانوں پر بھی یہ بات کہہ سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ثبت ہو جائے۔ جب آپ آمین کہیں گے تو پھر تو یہ بات قبول ہوگی۔ فرمانے لگے، من ادرک رمضان، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزوں کو پایا، فلم یغفر لہ، اور توبہ کر کے اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا، اب ابعدہ اللہ، وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی آمین، یعنی اللہ اس بات کو قبول فرما لے کہ جو بندہ رمضان کے روزوں کو پاتا ہے، مل گئے اس کو رمضان کے روزے، اللہ اکبر، بلکہ 5-6 روزے گزر بھی گئے ہیں، 25 روزے باقی بچ گئے ہیں، یہ مل گئے رمضان کے روزے۔ صحت تھی، جی ہاں، جوانی تھی، ایمان تھا، وقت بھی تھا، پھر بھی اس بندے نے اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا، تو اللہ رب العزت اس کو برباد کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اگلی 2 باتیں یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ من ادرک والدہ، جس بندے نے اپنے دونوں ماں باپ کو بوڑھا پایا، او احداہما، یا دونوں میں سے ایک کو اس نے پایا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار ہو چکے تھے، فلم، اور اس بندے نے ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل نہیں کیا، وہ بندہ بھی ذلیل و خوار ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے کہنے پر کہ کل آمین، اے نبی آپ فرمائیے آمین، تو آپ نے فرمایا آمین، یعنی اے اللہ اس بات کو قبول فرما۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ من ذکرت عندہ، جس بندے کے سامنے، وہ مسلمان ہے، وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے سامنے میرا نام لیا گیا، تو اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا اور درود و سلام کے تحفے عنایت نہیں کیے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ابعدہ اللہ، اللہ اسے بھی ذلیل و خوار کرے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ اب اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ ہمارے اس رمضان کے متعلق ہے کہ جس بندے نے رمضان کے روزوں کو پایا اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، اللہ اکبر، تو وہ بڑا ہی قابل افسوس بندہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی لغفار، میں معاف کرنے والی ذات ہوں، میرا نام ہے یہ، انی لغفار، میں معاف کرنے والی ذات ہوں، لمن تابا، اس بندے کے لیے جو توبہ کرتا ہے، وآمنا، اس بندے کے لیے جو ایمان لاتا ہے، وعامل صالحا، اس بندے کے لیے جو ایمان لانے کے بعد نیک کام کرتا ہے، ثم اہتدی، پھر اپنی ان نیکیوں کے اوپر پہرا دیتا ہے۔ یعنی گناہ کرتے کرتے 60 سال ہو گئے ہیں بندے، تیرا رب 60 سیکنڈ میں تجھے معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے توبہ تو کر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روح منزل ہی نہیں، بلکہ شب بیدار آخری پہر میں سحری کے وقت بھی اعلان ہوتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے تو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اور ہم اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے ہم پروگرام سننے شروع ہو جاتے ہیں، ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ معافی مانگنے کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصراً ساری باتوں کو اگر ہم خلاصہ کریں تو توبہ کرنے کی 4 اہم ترین شرائط ہیں۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بیان ہے کہ 4 باتیں اہم ترین ہیں کہ جس گناہ کی تم توبہ کرنا چاہتے ہو وہ گناہ چھوڑ دو۔ پہلی بات یہ ہے، جس گناہ کی توبہ تم کرنا چاہتے ہو وہ گناہ تو چھوڑ دو نا۔ تم گناہ نہیں چھوڑو گے
تو رب معاف کیسے کرے گا؟ رب تمہیں چھوڑے گا کیسے؟ تم گناہ نہیں چھوڑو گے تو رب تمہیں چھوڑے گا کیسے؟ پہلی بات شرط یہ ہے کہ بندہ کسی کو گالی دے رہا ہے اور وہ اس نے کہا قریب آؤ، وہ بندے نے اس سے معافی مانگی کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے تمہیں گالی دے دی، پھر گالی دینے لگ گیا، تو وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا تم معافی بھی مانگ رہے ہو اور وہ کام بھی کر رہے ہو، تو تم گناہ کو پہلے چھوڑ دو، پھر اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ تو جب تم گناہ کو چھوڑ دو گے تو اللہ بھی چھوڑ دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے کہ اے اللہ شرمندہ ہو، معافی مانگے، ندامت دل میں پیدا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہوں کا اعتراف کیسے کرے؟ بندہ بیٹھ جائے، سوچنے لگ جائے، قلم پینسل پکڑ لے کہ میرے یہ گناہ ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر اسے بندے کو اپنے گناہ یاد آ گئے، اسے اپنے گناہ نظر آنے لگے، تو پتا ہے کہ دل کا شیشہ ابھی صاف ہے۔ اور اگر جب بیٹھا سوچنے اسے اپنے گناہ نظر نہیں آتے، اسے ساری دنیا کے گناہ نظر آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر بھی بے شمار ایسے ہیں جو ایک بھی نہیں پڑھتے، میں کیا ہو گیا شراب پیتا ہوں، لوگ تو لوگوں کا خون پیتے ہیں، یعنی اپنے گناہ اسے یاد نہیں آتے، لوگوں کے گناہ یاد آتے ہیں، تو سمجھ لے کہ دل کالا ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، اسے نظر ہی نہیں کچھ آ رہا۔ اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کیسے کرے؟ کیسے وہ اللہ سے توبہ کرے گا جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کون سے کر رہا ہوں؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کا اعتراف کرے، گناہوں کے اوپر ندامت کرے، گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس، وہ اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے انکم لتعدون اعمالا ہی اصغر عندکم من الشعر، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہیں، تمہارے نزدیک ایسے ہیں جس طرح بال سے بھی زیادہ باریک ہے گناہ، حالانکہ انا لنعدون من الموبقات، ہم ان گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سمجھتے تھے کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب ہم اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس ہی دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ پھر کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شمار مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں پر اعتراف کر کے شرمندہ ہو جائے، عزم کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اور اللہ سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے جب یہ رمضان جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکے ہوں گے، ہم توبہ حاصل کر چکے ہوں گے، ہم تقوی کا حصول کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان کے حقیقی مقاصد کو عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل